اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے X.509 ورژن 3۔ سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں۔ اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ایکسپلین ورژن 3 آف X.509 which is a well-known public key certificate standard۔ اس ٹاپک میں یوز ہونے والی جو فگرز ہیں، جو مٹیریل ہے، they have been adapted from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards، اور یہ بک 2014 میں پبلش ہوئی تھی۔ جو X.509 کا جو اسٹینڈرڈ تھا، یہ انیشلی 1988 میں ایشو ہوا۔ اس کو 1993 میں ریوائز کیا گیا تھا کیونکہ بیکاز آف سم سیکورٹی کنسرنس۔ اس کا جو تھرڈ ورژن تھا، اٹ واز ایشوڈ ان 1995، اور اس کو ایئر 2000 میں اس کو اپڈیٹ کیا گیا۔ وہ ریکوائرمنٹس جو X.509 ورژن 2 فارمیٹ میں نہیں تھیں اور جو ورژن 3 میں ڈال دی گئیں، اب ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان ریکوائرمنٹس کو ہم ٹرن بائی ٹرن دیکھتے ہیں۔ پہلی ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ دا سبجیکٹ فیلڈ از این انیڈیکویٹ ٹو کنوے دا آئیڈینٹی آف اے کی اونر ٹو اے پبلک کی یوزر۔ تو جو X.509 کے جو نیمز تھے may be relatively short and lacking in obvious identification details that may be needed by the user۔ تو اب اس کو بہتر بنایا گیا۔ جو سیکنڈ ریکوائرمنٹ تھی، that was the subject field is also inadequate for many of the applications۔ For example، آپ کا جو انٹرنیٹ ای میل ایڈریس ہے اسے ریکگنائز کرنا تھا، URL، some other internet related identification۔ Number 3، there was also a need to indicate security policy information۔ جو یہ سیکورٹی انفارمیشن پالیسی ہے، یہ کیا انیبل کرتی ہے؟ دس انیبلس application or some function such as IPsec to relate an X.509 certificate to a given policy۔ تو جو X.509 کا جو سرٹیفکیٹ ہے اسے کسی پالیسی کے ساتھ ٹائی اپ کیا جا سکتا تھا with the help of this policy and this requirement۔ So there was also a need to limit the damage۔ اگر تو آپ کا جو CA ہے، جو سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہے، وہ فالٹی ہو جائے یا وہ ملیشیس ہو جائے، تو وی نیڈ ٹو لمٹ دا ڈیمیج۔ اور اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ کنسٹرینٹس دی آن دا اپلیکیبلٹی آف اے پرٹیکولر سرٹیفکیٹ۔ ایک اور ریکوائرمنٹ یہ تھی، وی شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ڈفرنٹ کیز۔ اگر ایک ہی آنر ہو اور لیکن ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز اس کی ڈفرنٹ کیز ہیں، تو اس کا بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ تو جو ورژن 3 تھا، آپ نے کیا کیا کہ ورژن 2 کے فارمیٹ میں کچھ ایکسٹینشنز ایڈ کر دیں، کچھ آپشنل ایکسٹینشنز ایڈ کی گئیں، اور ورژن 3 بن گیا۔ اب ہم ان ایکسٹینشنز کو جو 3 مین کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں، ہم ٹرن بائی ٹرن اسٹڈی کرتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے کی اینڈ پالیسی انفارمیشن۔ یہ جو ایکسٹینشنز ہیں، دے کنوے ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ دا سبجیکٹ اینڈ دا ایشور کیز پلس دا انڈیکیٹرز آف دا سرٹیفکیٹ پالیسی۔ تو ایک سرٹیفکیٹ پالیسی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک سرٹیفکیٹ پالیسی از اے نیمڈ سیٹ آف رولس جو انڈیکیٹ کرتا ہے دا اپلیکیبلٹی آف دا سرٹیفکیٹ ٹو اے پرٹیکولر کمیونٹی۔ تو ایک پرٹیکولر کمیونٹی جن کی کامن سیکورٹی ریکوائرمنٹس ہوں، یا ایک کلاس آف ایپلیکیشنز جن کی کیا ہونی چاہیے؟ کامن سیکورٹی ریکوائرمنٹس، وہاں پہ آپ ایک سرٹیفکیٹ پالیسی یوز کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس کیٹیگری میں جو پہلی ایکسٹینشن ہے وہ ہے اتھارٹی کی آئیڈینٹیفائر کی۔ یہ کیا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے؟ دس آئیڈینٹیفائز دا پبلک کی ٹو بی یوزڈ ٹو ویریفائی دا سگنیچر آن دا سرٹیفکیٹ اور CRL۔ جو سبجیکٹ کی آئیڈینٹیفائر ہے وہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ اٹ آئیڈینٹیفائز دا پبلک کی بینگ سرٹیفائڈ۔ جو تیسری ایکسٹینشن تھی وہ ہے کی یوزیج۔ اٹ انڈیکیٹس اے ریسٹرکشن امپوزڈ ایز ٹو دا پرپزز فار وچ اینڈ دا پالیسیز انڈر وچ دا سرٹیفائڈ پبلک کی may be used۔ پرائیویٹ کی یوزیج پیریڈ۔ It indicates the period of the use of the private key corresponding to the public key۔ جو سرٹیفکیٹ پالیسیز کا جو ایکسٹینشن ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ It lists the policies that the certificate is recognized as porting together with optional qualifier information۔ پھر ہم پالیسی میپنگز بھی ایڈ کر دیے گئے۔ یہ کیا بتاتے ہیں؟ It allows an issuing CA to indicate that one or more of the issuer's policy can be considered equivalent to another policy used in the subject's CA's domain۔ اب ہم آتے ہیں دوسری کیٹیگری کی طرف، جس کا نام ہے، جس کا ٹائٹل ہے سرٹیفکیٹ سبجیکٹ اینڈ ایشور ایٹریبیوٹس۔ یہ ایکسٹینشنز کیا کرتی ہیں؟ دیز ایکسٹینشنز دے سپورٹ آلٹرنیٹیو نیمز کو سپورٹ کرتی ہیں ان آلٹرنیٹیو فارمیٹس فار سرٹیفکیٹ سبجیکٹ اور سرٹیفکیٹ ایشور اینڈ کین کنوے ایڈیشنل انفارمیشن اباؤٹ دا سرٹیفکیٹ سبجیکٹ۔ سبجیکٹ آلٹرنیٹو نیم اس کیٹیگری کا پہلا فیلڈ ہے، کنٹینز ون اور مور آلٹرنیٹو نیمز یوزنگ اینی آف اے ورائٹی آف دا فارمس۔
ایشور آلٹرنیٹو نیم. اگر ایشور جو ہے جو سی اے کا جو ایشور ہے, جو سرٹیفکیٹ کا ایشور ہے, اس کا کوئی آلٹرنیٹو نیم ہے, اٹ کین کنٹین ون اور مور آلٹرنیٹو نیمس یوزنگ اینی آف دا ویرائٹی آف دا فارمس. اس میں جو تیسری فیلڈ ہے وہ یہ ہے سبجیکٹ ڈائریکٹری ایٹریبیوٹس. یہ کیا کنوے کرتی؟ دس کنویز اینی ڈیزائرڈ X.500 ڈائریکٹری ایٹریبیوٹ ویلیوز آف دا سبجیکٹ آف دس سرٹیفکیٹ. اب ہم آتے ہیں تیسری کیٹیگری کی طرف جس کا نام ہے سرٹیفکیشن پاتھ کنسٹرینٹس. ان ایکسٹینشن سے کیا ہوتا ہے؟ دے الاؤ اس ٹو کنسٹرین دیز ایکسٹینشنز الاؤ کنسٹرینٹ اسپیسیفکیشنز ٹو بی انکلوڈیڈ ان سرٹیفکیٹس issued for CS by other CS. تو بیسک کانسٹرینٹس ہیں. A certification path length constraint may be specified. Name constraints کیا ہو سکتے ہیں؟ It indicates a namespace within which all the subject names in the subsequent certificates must be located. پھر کچھ policy constraints ہوتے ہیں. They specify the constraints that may require explicit certificate policy identification or they inhibit policy mapping for the remainder of the certification path. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو X.509 کا جو اسٹینڈرڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے پبلک کی سرٹیفکیٹس کے لیے, اس کے ورژن 3 میں جو ایکسٹینشنز ہیں ان کی فیلڈز کی ڈسکرپشن کو دیکھا ہے.